روز اول سے لے کے آج تک ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے، صفات کے، رسالت کے، صحابہ کے، آل کے کسی نہ کسی طریقے سے دشمن رہے، جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی عاقبت، اپنی قبر اور اپنی زندگی کو جہنم بنانا ہوتا ہے، وہ حضور کی آل کے دشمن ہو جاتے ہیں، یا وہ حضور کے صحابہ کے گستاخ ہو جاتے ہیں، کہ میرے آقا کی کسی ایک صفت کے منکر ہو جاتے ہیں، یا پھر عقیدہ ختم نبوت میں وہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عشاء مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، میرے مصطفیٰ یہ جو کافر ہیں یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، یہ کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، اور چند لوگ اگر میرے آقا کی رسالت کا انکار کر بھی دیں تو کیا ہوتا ہے؟ جس ہستی کو ماننے والے ابو بکر و عمر عثمان و علی جیسے ہوں، وہاں چند لوگ انکار کر بھی دیں تو مقام رسالت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چند لوگوں کے فرق کرنے سے کوئی نہیں پڑتا، جس کا حامی و ناصر، جس کا چاہنے والا، جس کا محافظ خود اللہ ہو، اس ہستی کا ذکر دنیا کیا کم کرے گی جس کو رب نے وعدہ دیا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ چند لوگ انکار کر بھی دیں، ایسے گھٹیا لوگوں کو اگنور کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، قل پیارے آپ فرمائیے تو صحیح، آگے آیت نہ پڑھے نا، اپنے عقل سے سوچیں تو لگتا یوں ہے کہ اللہ فرمائے گا میرے نبی یہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، آپ کہیے تو صحیح، اللہ ان کو غرق کر دے گا، ان کے چہرے مسخ کر دے گا، ان پر پتھروں کی بارش کر دے گا، اللہ رب العزت ان کو زمین میں دھسا دے گا، زلزلے برپا کر دے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم نے قرآن میں پچھلے عذابوں کا ذکر پڑھا ہے، کوئی بھی عذاب توحید کے انکار کی وجہ سے نہیں آیا، کوئی بھی عذاب جہنم یا دوزخ کے انکار کی وجہ سے نہیں آیا، روئے زمین پر اگر قوموں پر عذاب آیا ہے تو نبی کی دشمنی کی وجہ سے آیا ہے، نبی کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے آیا۔ جتنے عذاب انسان پر من اللہ آئے وہ نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے آئے۔ ان کافروں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، لگتا یوں ہے کہ اللہ فرمائے گا میرے حبیب آپ کہیں تو صحیح، اللہ ان کو غرق کر دے گا، فرشتے بھیج دے گا، ان کو مسخ کر دے گا، دریاؤں سمندروں میں بہا دے گا، طوفان نوح ہو یا بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب مثالیں موجود ہیں، اس قوم کو مٹا دیا جائے گا۔ اور یہ تخمینہ اور اندازہ غلط بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بخاری شریف میں ہے طائف کے مقام پر جب میرے آقا کو ان بدبختوں نے پتھر مارے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک نکلا، بچے آپ کے پیچھے لگا دیے کہ ان کو پتھر ماریں، اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ میں آپ کا چاہنے والا جبرائیل آیا ہوں، میرے پاس طاقت ہے کہ میں دو پہاڑوں کو ملا کے اس بے ادب قوم کو درمیان میں پیش دوں، مجھے اجازت دیجئے اس قوم کو میں مٹا دوں کہ جس کو آپ دعوت دینے آئے اور وہ آپ کو پتھر مارتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مصطفیٰ مٹانے نہیں آئے، بستیاں سجانے آئے ہیں، مصطفیٰ عذاب نہیں رحمت لے کے آئے ہیں۔ جبرائیل پیچھے ہٹ جا، مجھے رب سے یقین ہے، اور پتھر مارنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کہا مولا یہ ناداں ہے، ان سے ناراض نہ ہو، یہ تیرے نبی کو ابھی جانتے نہیں ہیں، مولا ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام عطا فرما۔ یہ ہے شان رحیمی، یہ ہے رحمت للعالمین۔ وہ یہ رب جانتا تھا
کہ میں مصطفیٰ کو آفر کر بھی دوں نا، میرا حبیب پھر بھی معافی کی درخواست کرے گا. میرا حبیب اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مصطفیٰ نے تو رو رو کے عذاب رکنے کی دعائیں مانگی ہیں. پیدا ہوتے ہی پہلی دعا یہ مانگی، میری امت پر مولا عذاب نہ دے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، میرے مصطفیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. گویا ایک جھگڑا ہے، ایک مقدمہ ہے، ایک تنازع ہے. کافروں نے کہا آپ رسول نہیں، میرے آقا نے فرمایا میں رسول ہوں. ایک مقدمہ ہو گیا، ایک جھگڑا ہو گیا. رب نے فرمایا پیارے یہ جو کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، انہیں اور کچھ نہ کہیے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میری رسالت کا انکار کرنے والوں، میرا گواہ، میری رسالت کا گواہ میرا اللہ کافی ہے. میرا گواہ، میری رسالت کا گواہ اللہ کافی ہے. مقدمے کی اہمیت گواہ کی وجہ سے ہوتی ہے. جس گواہ کی حیثیت دنیا پر واضح ہو. آپ نے دیکھا مجرم کے ساتھ، ملزم کے ساتھ یا کسی مظلوم کے ساتھ کوئی بڑا بندہ چلا جائے، میرا جانا تھانے یا کچہری میں اور ہوگا کہ بولا نقشبندی صاحب جائیں گے تو عدالت والے کہیں گے اتنا معزز بندہ ساتھ آیا ہے، یہ بندہ سچا ہی ہوگا. گویا ساتھ جانے والوں کی وجہ سے بندے کا بھرم رہ جاتا ہے، اور گواہی کی وجہ سے مقدمہ یا فیل ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے. کہنے والا سچا بھی ہو، بعض اوقات گواہیاں درست نہ ہو تو سچے بندے کو بھی پھانسی لگ جاتی ہے. گواہی کا اہتمام نہیں کیا جاتا اور مقدمے کی فکر کی جاتی ہے. اس لیے اہل حق کئی مقدمے ہار گئے کہ گواہ اور مقدمے کی فکر نہیں. نعرے جلسے جلوس لگتے رہیں، مقدمہ عدالت میں لڑتے رہیں، عدالت نہ آئے، گواہیوں کا بندوبست نہ کیا جائے تو مقدمہ حق پر بھی ہو تو نظام اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے اب بات تیری رسالت کی ہے. قل ان کو کہیے کہ میری رسالت اور میرا گواہ میرا اللہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ گواہ اللہ ہے تو جج کون ہوگا، قاضی کون ہوگا، مقدمہ سنے گا کون؟ مصطفیٰ دعویٰ کرنے والے، گواہ خدا، تو مولا یہ مقدمہ سنے گا کون؟ ایک طرف فریق کافر ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں رسول ہوں. رب تو پیش ہو گیا بطور گواہ، اب فیصلے کیسے ہوں گے؟ کہ یوں تو رب حاکم ہے، یوں تو رب عادل ہے، یوں تو رب فیصلے کرنے والا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. اس کی موجودگی میں کوئی اور فیصلہ کرے یہ اجازت نہیں ہے. مگر جب بات محبوب کی ہوگی تو رب گواہ کے طور پہ آئے گا. جس مقدمے کا گواہ رب ہوگا فیصلے سے پہلے مصطفیٰ جیت کا اعلان کر دیا جائے. جس کی طرف خدا ہو جائے پھر اسے کون ہرا سکتا ہے؟ آپ فرمائیے کہ میرے مقدمے کا گواہ، شہید کے کئی معنی ہیں، میں ایک معنی بیان کرتا ہوں کہ اس رسالت کا گواہ اللہ ہے. اب گواہ کو موقع پر موجود ہونا چاہیے. میں کہوں کہ میں یہاں ہوں، میرے پاس گواہ بھی اسی پڈال کا ہونا چاہیے. یا میں کہوں گا کہ پیر صاحب میرے گواہ ہیں میں یہاں ہوں، وہ موجود تھے اسٹیج پہ. یا میں کہوں گا نصیر الدین منہاج القرآن کے ناظم ہیں، یہ موجود ہے میں بیٹھا ہوں. وہ میں گواہ تو وہ ڈھونڈوں گا جو موقع پر موجود ہوگا، اور گواہی اس کی قبولی نہیں جو موقع پر نہیں. اے اللہ تو گواہ ہوگا. جھگڑے تو سارے یہی ہیں. حضور کی ذات کا تو کوئی دشمن نہیں تھا. میرے آقا کو تو کافر صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے. حضور کی صفات کے تو وہ قائل تھے. جس دن کہا ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے.
دشمنیاں تو اسی دن سے شروع ہوئی، مقدمے تو اسی دن سے شروع ہوئے جس دن تیری توحید کو بیان کیا۔ مولا تو ہے مالک اور خالق، رہتا پردوں میں ہے۔ یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے تجھے نہیں مانتے، وہ تیری گواہی کو کیسے مانیں گے؟ فرمایا بندو، رب جیسے گواہی کی ضرورت ہوگی اللہ ویسے گواہی دے گا۔ بے شک وہ پردوں میں ہے، وہ غائب ہے، مگر جب بات رسالت محمدی کی ہوگی تو رب گواہی دے گا۔ رب موجود ہے، کہیں نہیں گیا، رب گواہی دے گا۔ تو گواہی کبھی قولن ہوتی ہے، کبھی فعلن، کبھی کبھار زبانی گواہی سے بات حل ہو جاتی ہے۔ میں کہوں کہ میں شاہ صاحب سے محبت کرتا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں یا مانتے ہیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی علامہ صاحب نے کہا تو یہ گواہی ہم نے مان لی کہ وہ سادات سے محبت کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسے لوگ ہوں گے وہ پوچھیں گے کہ آپ سیدوں سے محبت کرتے ہیں، میں اٹھ کے جاؤں گا اور سید کا ہاتھ چوم کے دکھاؤں گا کہ تم نے زبانی پوچھا ہے، لے میں عمل کر کے دکھاتا ہوں کہ میں سادات کا ادب کرنے والا۔ کبھی قولن گواہی کام آ جاتی ہے اور مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی ثبوت چاہیے ہوتا ہے فعلاً۔ مولا تو اپنے محبوب کے حق میں قولن گواہی دے گا کہ فعلاً گواہی دے گا؟ کہ جو قول ماننے والے ہوں گے ان کے لیے رب قولن گواہی دے گا، اور جن کو قول کی سمجھ نہیں آئے گی پھر رب تیرا اللہ فعلاً گواہی دے گا۔ قولن اللہ کیسے گواہی دے گا؟ الحمد سے لے کے ناس تک یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قول نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن قول کس کا ہے؟ انہو لقول، کہ کلام اللہ کا ہے سارا قرآن، اور سارا قرآن قول مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ رب العزت قولن گواہی کیسے دیں گے؟ کہ یوں تو الحمد سے لے کے ناس تک کئی مقامات پر خالق نے قولن گواہی دی، مگر سنو رب کیسے گواہی دے گا؟ جب مصطفیٰ کے رسالت کی بات آئی لوگوں نے کہا آپ رسول نہیں، رب نے کچھ یوں گواہی دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، اللہ کو اپنے قرآن کی قسم رب گواہی دیتا ہے کہ آپ ہی سچے رسولوں میں رسول ہیں۔ مولا گواہی کا کہا تھا، قسموں کی بات تو نہیں کی تھی۔ مولا تجھے کس نے کہا کہ قسم اٹھا لے؟ فرمایا بات رسالت مصطفیٰ کی، اور گواہی رب دے گا تو وہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے، والقرآن الحکیم، مجھے اپنے قرآن کی قسم کہ اس جیسا سچا رسول تو ہے ہی نہیں، یہ رسولوں کے سردار ہیں۔ یاسین، یہاں سے گویا اب آپ کو پتا چلا کہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں، یاسین سب سے بابرکت سورہ کیوں ہے؟ بیمار کو صحت دینی ہو تو یاسین پڑھو، مرنے والے کو آرام سکون کی موت چاہیے تو سرانے یاسین پڑھو، قبر میں لیٹے ہوئے کو بخشوانا ہو تو یاسین پڑھو، مقدمے ختم کرنے ہو، دشمنیاں ٹالنی ہو تو یاسین کا ختم کرو۔ ایسا کیوں؟ کہ یاسین وہ سورت ہے جس میں رب نے قسم کھا کے مصطفیٰ کے رسالت کی گواہی دی، اور یاسین کا آغاز ہوتا ہے یاسین۔ یہ دو لفظ ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یاسین، قرآن خود کہتا ہے کہ حروف مقطعات کا اصل معنی اللہ جانتا ہے یا اس کا نبی جانتا ہے، مگر اللہ ہر دور میں اہل علم کو ان کے ظرف کے مطابق اس کا معنی عطا فرما دیتا ہے۔ راشدین فی العلم کو اللہ حروف مقطعات میں سے بھی کچھ تحفے عطا فرما دیتا ہے۔ کئی مفسرین کرام امام احمد رضا سے لے کے حضور شیخ الاسلام تک انہوں نے حروف مقطعات کی تشریح فرمائی، فرماتے ہیں یا سین، یہ دو لفظ ہیں، یا ہے حرف ندا اور سین ہے مخفف۔ سین کا معنی کیا؟ رب نے فرمایا یا سین، اے میرے سید، سید کہتے ہیں سردار کو،
حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمہ فرماتے یا سید العرب والعجم یا سید الانس والجن، گویا رب فرماتے پیارے یہ آپ کو رسول نہیں مانتے، میں اللہ نے تو کائنات بنا کے سرداری آپ کو عطا کر دی ہے، انسان ہو یا جناتوں سید آپ ہیں، زمین ہو یا آسمان ہو سید آپ ہیں، جنت ہو یا عرش ہو سید آپ ہیں، اے میرے سردارہ، رب اپنے قرآن کی قسم کھاتا ہے تو ہی رسولوں کا سردار۔ یہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو مخاطب کیا، انکا لمن المرسلین، گویا رب نے ان کافروں کو دیکھا ہی نہیں جو مقدمہ کرنے آئے ہیں، مصطفیٰ کو کہتے ہیں، آپ کو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ سن، انہاں دی نہ سن، انہاں دی نہ سن، محبوب کو دیکھ، ان کو نہ دیکھ، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ آپ رسولوں کے سردار ہیں۔ یہ نبی مانے رب جو آپ کو کہہ رہا ہے، یہ نبی سے مخاطب کیا۔